نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز سورہ انفال سے ہم اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا جائے گا۔ آج 8ویں تراویح میں انشاءاللہ العزیز ہمارے 10 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی ہوا کرتا ہے اضافی چیز، اور نفل کی جمع انفال ہے، اور یہاں اصطلاح شرع میں انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ چونکہ اس سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، مختلف کیفیات غزوہ بدر کی بیان ہوئی ہیں، تو اس میں ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جب مسلمان جیت گئے اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو دشمن کا چھوڑا ہوا جو مال ہے وہ میدان میں بچا تھا، تو اس مال کو جب جمع کر کے مسلمان ساتھ لے کر آئے تو اس کی تقسیم کے احکامات اس وقت تک نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو پہلی آیت ہی یہی ذکر کرتی ہے کہ صحابہ نے سوال کیا تھا، یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں محبوب کہ انفال کا کیا کرنا ہے، مال غنیمت جو ہمیں میسر آیا ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جب میدان جہاد میں کوئی بھی لشکر مسلمانوں کی جانب سے روانہ ہوتا ہے، لڑنے کے بعد جو مال ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور بغیر لڑے دشمن بھاگ جائے، لڑائی نہ ہو اور اپنا مال چھوڑ جائے تو اسے مال فے کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے مختلف اموال میدان جہاد سے فاتح کو میسر آتے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے تو پھر اس کے احکام موجود ہیں۔ تو پھر اس کی تقسیم کا پورا ضابطہ اور اس کی کیلکولیشن اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی، تو اس لیے سورہ مبارکہ کو سورہ انفال کہا گیا۔ تو اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سورہ کا جو بنیادی مضمون اور ٹاپک ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اسی جہاد کا جو پہلا معرکہ مسلمانوں کی جانب سے لڑا گیا جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، اس کی تفصیل موجود ہے۔ ابتداء میں اللہ رب العزت نے مومنین کی 5 صفات کو ذکر کیا ہے۔ پہلا، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت رکھتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ دوسرا، تلاوت قرآن جب کی جاتی ہے تو اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ تیسرا، رحمان پر توکل کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چوتھا، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اور پانچواں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کے بندوں پر احسان کرتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد اور استعانت کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی 5 صفات سورہ انفال کی ابتدا میں بیان ہوئی۔ جیسے ہم نے گزشتہ سورہ اعراف کی خصوصیت کے اعتبار سے یہ بات ذکر کی تھی کہ وہاں اللہ رب العزت نے بنی آدم سے 4 دفعہ خطاب فرمایا ہے، یا بنی آدم کہہ کر۔ اس سورہ انفال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے مومنین سے 5 دفعہ خطاب فرمایا۔ یہاں مخاطبت صاحبان ایمان سے، وہاں یوں سمجھے کہ جنرل رولز بیان ہوئے تھے، اور پھر اس میں پھر مسلمان بھی داخل تھے، اور یہاں بالاہتمام جو ہے ایمان والوں کو پکارا گیا ہے، ان سے مخاطبت ہے، اور 5 دفعہ ہے۔ کبھی گناہگار مسلمان تنہائی میں بیٹھ کر کبھی موقع مل جائے کہ دنیا جہاں کی ساری جو بھی آلائشیں اس سے اپنا آپ کو محفوظ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر صرف اتنا غور کرے کہ رب کہتا ہے اے ایمان والو، یعنی اس کا دوسرے لفظوں میں معنی ہے اے میرو، اے وہ لوگ جو میرے ہو۔ اس کی لذت اور اس کی جو جاذبیت اور چاشنی ہے، یہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جو میرے ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو 5 دفعہ یہ مخاطبت ہے۔ پہلا جو خطاب فرمایا اس میں فرمایا
کہ جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا. یعنی فرمایا کہ دو ہی صورتیں ہیں تمہارے پاس، یا تو جیت کر واپس آؤ گے غازی بن کر، دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں تم شہید ہو جاؤ. میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ مت پھیرنا. یہ پہلا حکم صاحب ایمان کو دیا. دوسرا فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو. اعراض کا معنی ہوتا ہے صرف نظر کرنا، اگنور کرنا. حکم سنو بھی اور پھر سننے کے بعد پھر اس پر عمل کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرو، اس سے اعراض مت کرو. تیسرا حکم ارشاد فرمایا، خطاب کیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے. یعنی رب ذوالجلال کبھی ہلاکت کی جانب تمہیں نہیں بلائے گا. انسان کی عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ میدان جہاد میں جانا کون سی زندگی ہے. اپنی جان کو داؤ پر لگا کر 313 کا یہ لشکر 1000 کے مقابلے میں لڑنے نکل رہا ہے، سامنے تلوار کے ساتھ ہے اور یہ ٹہنی لے کر نکل پڑے ہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے؟ تو اسی کا جواب دیا گیا، حکم مانو جب تمہیں تمہاری زندگی کی جانب بلایا جائے. پتہ یہ چلا کہ جسے ہم زندگی تصور کرتے ہیں رب کی نظر میں وہ زندگی نہیں ہے. زندگی کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو میری راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، تم انہیں مردہ سمجھتے ہو، رب کی بارگاہ میں وہ زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا. ہم تو چلتے پھرتے مردہ ہیں، ہمارے دل مردہ ہیں، ہمارا ضمیر مردہ ہے، ہم تو زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں. لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر لیا ہماری نظر میں وہ مردہ ہوں گے، لیکن رب انہیں کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے. اور کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون. رب تمہارا انہیں رزق بھی پہنچاتا ہے، ان تک رزق بھی پہنچتا ہے. چوتھا خطاب فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو. یہ چوتھا خطاب. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے؟ کسی کی کیا مجال کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرے؟ اللہ کے احکام میں ملاوٹ، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا نہ بننا. صالحین کے جو معیارات اور ایمان کے جو دلائل قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے ہیں اسے سن کر اس پر عمل نہ کرنا بلکہ اعراض کرنا، صرف نظر کرنا، یہ خیانت ہے. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. جان بوجھ کر آپس کی بھی معاملات میں امانتوں میں خیانت مت کرو. پانچواں خطاب ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور تمہارا رب بڑا فضل والا ہے. یہ پانچویں مخاطبت رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ میں فرمائی. پھر اس کے بعد جب ہم مزید احکام کی جانب جاتے ہیں تو مزید احکامات میں رب ذوالجلال نے 11ویں پارے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر انفال کا تذکرہ کیا ہے، مال غنیمت کا تذکرہ کیا ہے. خمس ایک حصہ رکھا گیا مال غنیمت میں سے، اور جس کا کلی طور پر اختیار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یعنی کل مال غنیمت کے 5 حصے، اور ان 5 میں سے ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے. اور جو مجاہدین میں 4 حصے تقسیم ہوئے تو پانچواں فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ 5واں حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے قرابت داروں پر، یتیموں اور مساکین پر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اسے تقسیم فرمائیں گے. یہ مال غنیمت کی تقسیم کا بڑا خوبصورت اسلوب تھا. ہم جب دور حدیث شریف میں تھے وہاں سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے اس کے کتاب الجہاد پڑھ رہے تھے تو اس میں پوری تقسیم موجود ہے تفصیل کے ساتھ، کس مجاہد کو کتنا حصہ ملے گا. جو پیدل مجاہد تھا اس کو 1 حصہ دیا گیا، اور جو سواری پر سوار تھا اس کو 2 حصے. تو اس پر شارحین نے کلام کیا ہے مشقت تو پیدل چلنے والے نے زیادہ اٹھائی ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے. تو فرمایا کہ ایسی تقسیم نہیں ہے، جانور کا بھی حصہ ہے، جانور کا بھی حصہ ہے. یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین اعتدال ہے. فرمایا کہ اس کو 2 حصے دیے جائیں گے، ایک اس کا اور دوسرا اس کی سواری کا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ سواری نے میدان جہاد میں حصہ نہیں لیا؟ اسی لیے تو کہا نا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. تمہیں صرف اس پر سوار نظر آتا ہے،
فرمایا جس سواری پر یہ سوار ہے اس سواری کے پاؤں جس پتھر پر لگتے ہیں اور پتھر پر لگنے کے بعد اس سے جو چنگاری اڑتی ہے، قرآن ان چنگاریوں کی قسم کھاتا۔ وہ جانور بھی معمولی نہیں رہتا جو دین اسلام کے لیے نکل پڑتا ہے، تو جو مسلمان دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے وہ کیسے دوسروں جیسا رہ سکتا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ممتاز اور منفرد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بڑا خوبصورت ضابطہ بیان ہوا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں ہر وقت مستعد رہنا ہے، مادی طور پر، عسکری طور پر، روحانی طور پر۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں صبح کے وقت یہ کہا جائے کہ جناب 7 بجے میدان جہاد کی جانب جانا ہے، تو تم یہ کہو کہ جناب میری تیاری نہیں ہے۔ فرمایا ہر وقت مستعد رہنا ہے، اپنے سامان حرب کے ساتھ، اپنی سواریوں کے ساتھ اور اپنی روحانی قوت کے ساتھ تیار رہنا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہر وقت ہم تیار کھڑے ہیں، اور جب حکم ملے گا ہم میدان جہاد کی جانب نکل جائیں گے۔ یہ قرآن تو ایسا ہی مسلمان چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ فلسطین ہمیں پکار رہا ہے، لیکن ہم روحانی طور پر اتنا بے ضمیر اور مردہ ہو چکے ہیں کہ ان کی پکار کا بھی اثر ہم پر نہیں ہے۔ غور اور فکر کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ چونکہ میدان جہاد کی بات ہے مستقل، تو یہاں بیان ہوا کہ بھائی کیا جب نکلو گے میدان کے لیے تو لڑ کر ہی واپس آنا ہے، کیا ویسے نہیں آ سکتے؟ تو فرمایا کہ جو صلح ہے پہلے اس کی کوشش کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب تم جنگ کی تیاری کے لیے اور جذبہ جہاد لے کر نکلے ہو تو تم ہر صورت میں جنگ ہی کرو گے۔ فرمایا کہ مصالحت سے اور مصلحت کے ساتھ صلح کی جانب بڑھنا بھی، یہ بھی ایک ضابطہ جہاد ہے، اور اس کے بہت سارے مظاہر ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہمارے سامنے ہے، اور دیگر کئی مقامات پر مسلمان لڑے بغیر واپس آئے اور ایک ایگریمنٹ اور ایک کانٹریکٹ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی مواقع پر اس صلح کا راستہ اختیار فرمایا۔ جنگ ہوئی، جنگ میں 70 کے قریب جو ہے وہ مشرکین گرفتار ہوئے۔ جب ان قیدیوں کو حضور کی خدمت میں لایا گیا تو اب قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس وقت تک اس کے بھی احکام نہیں آئے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ جب صحابہ سے مشورہ کیا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جلالی مزاج کی وجہ سے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ختم کر دیں ان کو، گردنیں ان کی اڑا دیں، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں نکلے تھے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے دلوں میں جو روحانی طاقت ہے اس کی قوت کا عالم کیا ہے، سر اڑا دیتے۔ آپ کے ساتھ اور بھی وہ افراد داخل ہو گئے جو انہی کے مزاج کے تھے۔ جناب صدیق اکبر آگے بڑھے، دیگر صحابہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگ ہے، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ بات آئی کہ جناب اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہیں گے ہمارے پاس فدیہ نہیں ہے، تو پھر اس وقت یہ طے ہوا کہ جو مال دیں گے فدیے کا تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور جن کے پاس فدیے کا مال نہیں ہوگا ان کے ورثاء کو پیچھے پیغام بھیجیں گے، اگر وہ مال بھیج دیتے ہیں تو ان کو بھی آزاد کر دیں گے، اگر وہ بھی مال دینے پر آمادہ نہیں ہوتے تو ان کو اس وقت چھوڑیں گے جب یہ ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھا دیں گے۔ تو اس سے علم کی فضیلت کا بھی بیان ہوا، اور اس مصلیت اور اس احکام کے اعتبار سے آیات بھی نازل ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر پوری تفصیل قیدیوں کے ساتھ معاملات کی ذکر فرما دی۔ تو جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے 70 کے قریب، ان کو اسی طرح سے چھوڑا گیا۔ ان میں حضور کے چچا جان جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، بدر سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور حضور کے حکم پر انہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا، چھپ پر آ کر رکھا تھا، تاکہ مکہ کے احوال وہ حضور کو پہنچاتے رہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، تو وہ چونکہ دشمنوں کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو وہ بھی قیدی بن کر آئے۔ تو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ان قیدیوں کو باندھا گیا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی ہیں اور عمر میں بھی بڑے تھے، تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستون سے باندھا گیا، پیلر سے باندھا گیا۔ تو زیادہ سختی کی وجہ سے جو رسی بندھی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے آپ کراہتے تھے، یعنی درد کی وجہ سے زبان سے اور منہ سے آپ کی آواز نکلتی تھی۔ تو صبح فجر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے چچا کے کراہنے کی آواز نے پوری رات مجھے بے تاب رکھا ہے، اور قربان جائیے کیسے رحمت للعالمین ذات ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اگر تم اجازت دو
تو کیا سارے قیدیوں کی رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا نہ کر دیا جائے؟ تکلیف صرف جناب عباس کی آوازوں نے دی تھی نا، لیکن فرمایا اگر جناب عباس کی رسیاں ڈھیلی ہوں گی تو 70 کے 70 کی ہوں گی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری جان مال آپ کی ہے، آپ کوئی فیصلہ کریں، ہم اعتراض کرنے والے، آپ جیسا معاملہ چاہیں گے ان کے ساتھ آپ فرمائیں۔ تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کی کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک اور نام سورہ فاضحہ، فی الف ضاد ہا ہا، فاضحہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ 3 نام ہیں، سورہ توبہ، سورہ براءت اور سورہ فاضحہ۔ سورہ توبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ ہے، وہ کل کی تلاوت میں آئے گا، ہم اس کو کل ذکر کریں گے۔ سورہ براءہ کا معنی ہوتا ہے بیزاری، تو اس سورہ میں منافقین سے بیزاری کا ایک اظہار ہے، اس لیے سورہ براءہ ہے۔ اور فاضحہ کہا جاتا ہے کہ جناب کسی کو ذلیل اور رسوا کر دینا۔ منافقین جو ہیں وہ اسی ڈر میں رہا کرتے تھے کہ کہیں یہ غیب کی خبریں دینے والی اس کتاب میں ہمارے دل کے حال بھی لوگوں کے سامنے کہیں نہ آ جائیں، تو وہ چھپ چھپ کر وار کیا کرتے تھے۔ تو ابھی سورہ توبہ میں اور سورہ فاضحہ میں یہ معاملہ ہوا کہ ان کفار کی ساری حرکتوں کو بالکل کھول کر رکھ دیا گیا، تو ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ فاضحہ بھی کہا گیا۔ اب اس میں جو منافقین کی چند جو حرکات تھیں کہ وہ سمجھتے تھے اپنی زوم میں بزوم میں خواہش جسے کہا جاتا ہے کہ جناب ہم بڑے چالاک ہیں، بڑے عقل مند ہیں، لوگوں سے چھپ کر جناب ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس سورہ میں اللہ رب العزت نے ان کی ان تمام کیفیات کو ذکر فرما دیا۔ پہلا کہ یہ منافقین قسمیں کھا کر کہیں گے آپ کو کہ ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے، چونکہ یہ غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، اور اس میں جو اہمیت کی حامل بات ہے وہ یہ ہے کہ موسم سخت تھا، دوسرا سفر طویل تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ پھل پکے ہوئے تھے، اتارنے کے دن تھے، جائیں گے تو وہ پھل ضائع ہو جائیں گے، معیشت کا بھی انحصار تھا۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے یہ بہت مشکل غزوہ تھا، جیش عسرہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ منافقین جو ہیں ابھی جب لڑ کر آ گئے مسلمان فاتح بن کر، تو اس سے پہلے یہ قرآن کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ محبوب دیکھیے گا ابھی آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور ہم تبوک کی طرف چلتے۔ پہلے ہی حضور علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں آئے گا، وہ یہ بات کرے گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے حسد و بغض کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو قسمیں کھا کھا کر جو ہے وہ یقین دلاتے پھریں گے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات ذکر کی گئی ہے آیت نمبر 47 میں، وہ یہ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ وہ بڑے مضحکہ خیز قسم کے حجتیں لے کر آئے، اور یوں سمجھیے کہ اپنی جانب سے ریزنز لے کر آئے، وجوہات لے کر آئے۔ ان میں سے ایک کو یہاں ذکر کیا گیا، اس کا نام تھا جد بن قیس، منافق تھا، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ جن سے ہم لڑنے گئے ہیں رومیوں سے، ان کی عورتیں جو ہے وہ گورے رنگ کی ہیں، دل کا میں بڑا کمزور ہوں، اس لیے میں نہیں کہا کہ میرا دل ان کی طرف میلان نہ کھا جائے۔ تو جب اس نے آ کر یہ مسئلہ بیان کیا تو صحابہ بیٹھے وہ مسکرا دیے، اور فرمایا کہ اس سے بڑی منافق کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ اپنے جسم پر قابو کیا رکھے گا۔ تو اس طرح کی حجتیں کی گئیں، اور منافقین کی یہ ساری باتیں قرآن نے بار بار ذکر فرما دی۔ پھر ہجرت کا واقعہ ہے، اس سے پہلے غزوہ حنین کی بھی بات کی گئی ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمان مالی طور پر، افرادی طور پر مضبوط اور مستحکم تھے، قوی تھے، تو تفاخر کی بنیاد پر انہیں شکست کا تھوڑا سا رنگ واضح ہوا۔ تو یہ غزوہ حنین کو بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ تمہارا قناعت، تمہارا توکل اور تمہاری قوت یہ سامان حرب نہیں ہے، تمہاری اصل قوت اللہ کے ساتھ وابستگی اور تمہارا وہ روحانی جذبہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، وہ کل 8 مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کس انداز میں مکہ المکرمہ سے نکلے، غار ہیرا میں، غار ثور میں جو آپ نے راتیں گزاری تھیں، اس کی پوری تفصیل ذکر کی گئی، اور اسی سورہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی قطعیت کو بیان کیا گیا۔
اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی جناب صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ ان کی صحابیت پر جو گواہی ہے وہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نے دی ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے، پھر کسی موقع پر ذکر کریں گے۔ اور جب یہ ہماری آج کی تلاوت ختم ہو رہی ہوگی، جب آخر ہے، تو اس میں منافقین کے ایک دفعہ پھر تذکرہ آیا، اور بالخصوص عبداللہ بن ابی کے جنازے کا معاملہ ہے۔ عبداللہ بن ابی دنیا سے گیا، منافق تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فلاں موقع پر آپ کو یہ کہا تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ یا رسول اللہ آپ سے یہ فلاں جگہ پر ایسے جھگڑ رہا تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس نے فلاں موقع پر یوں ہماری کمر میں جو ہے وہ جو ہے نا چھرا گھومپا تھا پشت میں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور پھر بھی آگے بڑھتے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، اور پھر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا کہ آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے مت ہوں، ان پر جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 دفعہ ان کے لیے استغفار کریں، رب ذوالجلال ان کو معاف نہیں کرے گا، منافق کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رب نے فرمایا کہ 70 مرہ، 70 دفعہ بھی میں استغفار کروں تو رب ذوالجلال انہیں معاف نہیں کرے گا، فرمایا کہ اگر مجھے یہ امید ہو کہ میں 71 دفعہ استغفار کروں گا رب معاف کر دے گا، تو میں پھر 71 دفعہ استغفار کر کے مغفرت کا انتظام کروں۔ یہ حضور کی شان رحمت ہے، کیا کیا جرم اور کیا کیا اس کی دشمنیاں نہ تھیں، لیکن اس کے باوجود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس پر قائم تھی۔ یہاں ایک ضمنی طور پر بات ذکر کر دوں، عبداللہ بن ابی کو جب دفنایا گیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو قمیص مبارک ہے وہ بطور کفن اسے دی تھی۔ اس پر بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تبرک، کسی بھی بزرگ کا جو تبرک ہے، استعمال شدہ چیز ہے، اگر اس میں برکت ہوتی تو حضور کی قمیص میں برکت ہوتی اور اس کی بخشش ہو جاتی۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا گیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قمیص اسے بطور کفن دی تھی وہ تبرک کی نیت سے نہیں دی تھی، بلکہ اسی بدر کے میدان میں جب حضرت عباس قیدی بن کر آئے تھے تو ان کی جسم پر قمیص نہیں تھی، ان کا قد اونچا تھا، عبداللہ بن ابی کا قد بھی اونچا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ کون میرے چچا کو قمیص پہنائے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی تھی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کا احسان نہیں رکھتے، تم نے میرے چچا پر احسان کیا ہے، کوئی دنیا یہ نہ کہتی رہے کہ یہ عبداللہ بن ابی وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے چچا کو قمیص دی ہے، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، میری قمیص ساتھ لے کر جاؤ۔ تبرک کے لیے اگر جائے تو پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمارے سامنے ہے، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے پاس حضور کی چادر تھی، اور اس کی چادر کی قیمت معمولی ہی ہوگی جیسے مارکیٹ میں ایک چادر ہوتی ہے، چادر تھی، 10,000 دینار دے کر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر خریدی، اور چادر خریدنے کے بعد وصیت کی کہ مجھے جب دفناؤ تو اس چادر میں دفنانا۔ تو اگر تبرک میں برکت نہیں ہے یا تبرک کے اثرات نہیں ہوتے تو اتنی قیمتی شے خرید کر یہ وصیت کرنے کی دلیل ہمیں نہ نظر آتی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھی، فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ منہ مبارک میری آنکھوں پر رکھ دینا کہ اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسو تھے، زلفوں کے مبارک بال تھے، تو آپ کے دروازے پر بیماروں کی لائن لگی رہتی تھی۔ آپ کرتی کیا تھی کہ مبارک جو بال ہیں اسے پانی میں گھما کر بیمار کو پلا دیتی تھی، اللہ رب العزت اس کی برکت سے، ان بالوں کی برکت سے شفا عطا فرما دیتے۔ تو تبرک کا تصور بہرحال موجود ہے، اور یہاں پر یہ جو ضمناً اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو قمیض ہے وہ برکت کی نیت سے نہیں دی گئی، بلکہ وہ بدلہ تھا اس قمیض کا جو جناب عباس کو عبداللہ بن ابی نے پہنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقائد کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔